بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا تراویح میں دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز اس کا جواب دیں۔ تو جواب میں عرض ہے کہ چاہے تراویح کی نماز ہو یا فرض نماز ہو، قرآن مجید دیکھ کر نماز کی حالت میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اصل آج کل بہت سی ویڈیوز اس طرح کی شیئر کی جاتی ہیں کہ جن میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو امام صاحب ہیں ان کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے، وہ اس میں سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کو ان ویڈیوز کو دیکھ کر غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ عام مسئلہ ہے، اور سب کے عام مسئلہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے نماز کی حالت میں دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بعض ائمہ کے نزدیک ہے، تو جن کے نزدیک یہ جائز ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک احناف کے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے، کئی سوال کیے گئے ہیں۔ ایک سوال تو یہ کیا گیا کہ میں متحدہ عرب امارات میں رہتا ہوں، میرے مکان کے آس پاس تمام مسجدوں میں حنبلی مسلک کے امام ہیں، میں نے حال ہی میں تراویح میں درج ذیل چیزیں دیکھی ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں، تو کیا مجھے بقیہ رکعت پڑھنی ہوں گی؟ نمبر 2، 4 رکعت کے بعد امام بدل جاتا ہے، یعنی ہر 4 رکعت میں الگ الگ امام ہوتا ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ نمبر 3، میں نے دیکھا ہے کہ امام کے ہاتھ میں ایک چھوٹا نسخہ ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو کیا قرآن پاس رکھ کر اور اس کو دیکھ کر تراویح پڑھنا جائز ہے؟ مجھے اپنی تراویح کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ وہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں، برائے کرم اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں جواب میں لکھا گیا ہے، نمبر 1، تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، تمام صحابہ کرام کے اتفاق سے ثابت اور قرن اول سے آج تک متوارث چلی آ رہی ہے، لہذا آپ بقیہ رکعتیں بعد میں پوری کر لیا کریں، یعنی صرف 8 رکعت پہ اکتفا نہ کیا کریں بلکہ مکمل 20 رکعت پڑھا کریں۔ نمبر 2، 4 رکعت کے بعد امام بدلنے میں کوئی حرج نہیں، شرعاً اس کی اجازت ہے۔ نمبر 3، نماز میں دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا مفسد صلاۃ ہے، نماز کو توڑ دینے والا ہے، جس طرح کسی خارج نماز شخص سے لقمہ لینا مفسد صلاۃ ہے۔ پس قرآن میں دیکھ کر پڑھنے سے نماز ادا نہ ہوگی، لہذا آپ ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اگر کوئی دوسرا صحیح امام نہ ملے تو تنہا الم تر کیف سے ادا کر لیں، آپ کا شبہ صحیح ہے، دیکھ کر قرآن پڑھنے سے نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ موقف ہے کہ قرآن مجید نماز کی حالت میں، اگر تراویح کی حالت میں، نماز کی حالت میں دیکھ کر پڑھا جا رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں بعض حضرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو غلام تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت ذکوان جو تھے وہ مصحف سے دیکھ کے قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، قرآن سے دیکھ کے پڑھا کرتے تھے، تو اس کو دلیل بنا کر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے نماز کی حالت میں۔ تو جواب میں عرض ہے کہ وہ جو حضرت ذکوان کا واقعہ ہے اس میں اس کی صراحت موجود نہیں ہے کہ وہ نماز کے دوران ایسا کیا کرتے تھے، اس میں یہ نہیں ہے کہ نماز ہو رہی ہوتی تھی اسی دوران وہ ہاتھ میں قرآن کو اٹھا لیا کرتے تھے، اس کی صراحت نہیں ہے، بلکہ علماء نے جو اس کا مطلب بیان کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے مصحف سے دیکھ لیا کرتے تھے، قرآن سے دیکھ لیا کرتے تھے، اس کے بعد اسے نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ جیسا کہ بہت سے حفاظ بھی یہ کرتے ہیں کہ جب وہ تراویح سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اگر کوئی مغالطہ ان کو لگ جاتا ہے یا کوئی غلطی آ جاتی ہے تو قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں، تو یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقاعدہ قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کر وہ پڑھا کرتے ہوں۔ اور اس میں اگر کوئی آدمی اس طرح سے کرتا ہے اس میں نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ نماز کے اندر حکم یہ ہے کہ آدمی سجدے کی جگہ پر نظر رکھے۔ اب اگر وہ قرآن مجید ہاتھ میں لے لے گا تو ظاہر ہے سجدے کی جگہ نہیں دیکھ پائے گا، اور اسی طریقے سے نماز کے اندر حکم یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ میں نماز کو پڑھا جائے۔ اب ایک آدمی جب ہاتھ میں قرآن مجید لے گا تو بار بار کبھی قرآن مجید کو نکالے گا جیب سے، کبھی اس کو رکھے گا، اور بار بار اس کے اوراق کو بدلے گا، اوراق کو پلٹے گا، تو ظاہر ہے خشوع و خضوع باقی نہیں رہ پائے گا۔ تو ان چیزوں کے بھی خلاف ہے یہ عمل،
اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمیں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم حفظ یاد کریں، قرآن مجید کو حفظ یاد کرنے کا حکم ہے۔ اور صرف مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں جو قرآن مجید ہے اس کے حفاظ ہوتے ہیں، پورا کا پورا قرآن مجید یاد ہوتا ہے حفاظ کرام کو، لیکن کسی اور کے یہاں تو یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ عیسائیوں کے یہاں یا کسی اور کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہو کہ ان کے یہاں پوری کی پوری کتاب یاد کر لیتے ہوں، تو ایسا تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس کی اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نماز کی حالت میں یا تراویح کی حالت میں دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید آپ کے سامنے کھلا رہے، اس کی اگر آپ اجازت دے دیتے ہیں تو اس کا نقصان یہ بھی ہوگا کہ قرآن مجید کو جو حفظ یاد کیا جاتا ہے لوگوں کی توجہ اس کی طرف سے کم ہو جائے گی، اس لیے کہ حفاظ یہ سمجھا کریں گے کہ ٹھیک ہے اگر پارہ یاد نہیں ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم قرآن مجید سے دیکھ کے پڑھ لیں گے۔ تو جو قرآن مجید حفظ کرنے والی جو بات ہے اور ہمارے یہاں جو حفظ کرایا جاتا ہے اس کے اندر کمی واقع ہو جائے گی اور لوگوں کی توجہ جو ہے اس جانب کم ہو جائے گی، تو لہذا اس کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی۔ تو بہرحال حاصل گفتگو یہ کہ چاہے تراویح کی نماز ہو یا یہ کہ جو فرض نماز ہے وہ ہو، قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر کے یا قرآن مجید کی طرف دیکھ کر تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ سوال ایک پوسٹ سے متعلق ہے، یہ پوسٹ بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے، کئی لوگ اس کے بارے میں اب تک معلوم کر چکے ہیں۔ یہ شیخ محمد ابن صالح العثیمین ان کے حوالے سے ہے۔ پوسٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ کپنگ بریک دا فاسٹ، یعنی پچھنا لگوانا یہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ دا ون کپنگ اینڈ دا ون انڈر گوئنگ کپنگ بوتھ بریک دیئر فاسٹ، کہ اگر کوئی آدمی پچھنا لگا رہا ہے یا پچھنا لگوا رہا ہے ان دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ صحیح ابو داؤد کے اندر روایت ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2074۔ تو چونکہ حدیث کے حوالے سے بات کی گئی ہے تو لہذا لوگ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں کہ شاید پچھنا لگانے سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا یا پچھنا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ پچھنا لگانے سے یا پچھنا لگوانے سے ان دونوں عمل سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ جو پوسٹ شیئر کی جا رہی ہے، اصل جو شیخ صالح العثیمین جو ہے یہ ایک حنبلی عالم ہے، لہذا ان کا مسلک یہی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے، تو اس لیے وہ اپنے مسلک کے مطابق یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، البتہ دیگر ائمہ کے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ پچھنا لگانے سے یا لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹے گا، اس سلسلے میں 3 مذہب ہیں۔ ایک ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام اسحاق کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پچھنا لگواتا ہے روزے کی حالت میں تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسے شخص کے اوپر کفارہ تو واجب نہیں ہے لیکن اس کی قضا واجب ہوگی، قضا اس کی جو ہے واجب ہوگی، اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ البتہ حضرت امام اوزاعی، حسن بصری، محمد بن سیرین اور مسروق، ان حضرات کے نزدیک اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ جو ہے مکروہ ہو جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور جمہور کے نزدیک پچھنا لگوانے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ یہ عمل مکروہ ہے۔ ان حضرات کے نزدیک نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ مکروہ ہوگا۔ یہ جو حدیث ہے جو ابو داؤد کے اندر اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر آئی ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم، کہ جو پچھنا لگانے والا ہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا اور جو لگوانے والا ہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے اصل؟ تو اس کا مختلف مطلب علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک مشورہ دیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں یہ عمل نہیں ہونا چاہیے، نہ آدمی پچھنا لگوائے اور نہ لگائے روزے کی حالت میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مشورہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک جواب تو اس کا حدیث کا یہ دیا گیا ہے، اس کی شرح یہ کی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو پچھنا لگا رہا ہے، جو پچھنا لگوا رہا ہے، تو یہ دونوں اندیشہ ہے کہ آگے چل کے روزے کو توڑ دیں، اس لیے کہ ایک آدمی جب پچھنا لگائے گا، پرانے زمانے کے اندر جو پچھنے لگوائے جایا کرتے تھے تو منہ سے خون نکالا جاتا تھا، تو ظاہر ہے جب منہ سے خون نکالے گا تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ پیٹ کے اندر خون چلا جائے، یا ایسے ہی وہ آدمی جو پچھنا لگوائے گا تو جب اس کے جسم سے خون نکلے گا تو
اس کو کمزوری ہو جائے گی، تو اس لیے جو ہے منع کیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ چونکہ پشنا لگانے والا اس کے پیٹ کے اندر خون جا سکتا ہے، اور جو لگوا رہا ہے اسے بہت زیادہ کمزوری ہو سکتی ہے کہ آگے چل کے وہ روزہ ہی توڑ دے۔ تو یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ دلیل میں مختلف روایتیں پیش کرتے ہیں۔ ایک روایت تو بخاری شریف سے پیش کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احرام کی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، روزے دار تھے، احرام کی حالت میں تھے، تو اور پشنا لگوایا آپ نے، تو معلوم یہ ہوا کہ پشنا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر ہے، یہ حدیث جو ہے ترمذی کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی ہیں، ان میں سے ایک پشنا لگوانا ہے، دوسرا قے ہے، اور تیسرے جو ہے احتلام میں، تو یہ 3 چیزیں روزے کو نہیں توڑتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پشنا لگانے سے یا پشنا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ جو حدیث، یہ جو پوسٹ شیئر کی جا رہی ہے، اس کا مطلب میں نے عرض کر دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ جو پشنا لگائے گا ہو سکتا ہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے، اور جو لگوا رہا ہے ہو سکتا ہے اسے اتنی کمزوری آ جائے کہ اس کی بنیاد پر وہ روزہ توڑ دے اپنا۔ تو یہ مطلب ہے، تو اس پوسٹ کو جو ہے شیئر نہ کیا جائے، اس لیے کہ لوگوں کے درمیان میں اس سے غلط فہمی پھیلے گی۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں طاقت والا انجیکشن یا گلوکوز لگوایا جا سکتا ہے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ روزے کی حالت میں طاقت والا انجیکشن لگوانا یا گلوکوز لگوانا، یہ اس سے روزہ تو ظاہر ہے نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو روزے کا مقصد ہے وہ اس کے خلاف ہے، لیکن روزہ بہرحال سے نہیں ٹوٹے گا۔ چنانچہ کتاب المسائل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 154 پر ہے کہ اگر روزے کے دوران انجیکشن لگوایا یا ٹیکہ لگوایا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اگر ایسا انجیکشن ہو کہ دوا براہ راست دماغ یا معدے تک پہنچتی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی گلوکوز کے بارے میں ہے کہ روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ دوا براہ راست دماغ یا معدے تک نہیں پہنچتی ہے بلکہ رگوں کے واسطے سے جاتی ہے، لیکن بلا عذر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ضرورت نہیں ہے آدمی خواہ مخواہ جو ہے انجیکشن لگوا رہا ہے، ضرورت نہیں ہے خواہ مخواہ گلوکوز چڑھوا رہا ہے، تو یہ چونکہ روزے کے مقصد کے خلاف ہے، اس لیے بلا عذر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جواب میں عرض ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے، سوال کیا گیا ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں روزے کی حالت میں آدمی اپنے جسم کے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے اور غیر ضروری دانے پھوڑ سکتا ہے جس سے پیپ اور خون نکلتا ہو جسم کے کسی بھی حصے سے؟ مجھے جواب چاہیے۔ جواب میں لکھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی اپنے جسم کے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے اور دانے پھوڑ سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔